بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کا محاصرہ، مکہ کا گھیراؤ اور یزید کی موت۔ مدینہ سے فارغ ہو کر مسلم بن عقبہ اپنی فوج کو لے کر مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ مسلم بیمار تو تھا ہی، راستے میں بیماری اور ترقی کر گئی اور مقام ابوا میں اسی حالت میں نازک ہو گئی، اس کی حالت نازک ہو گئی تو اس نے حسین بن نمیر کو بلا کر اپنی جگہ فوج کا سپہ سالار بنایا اور خود مر گیا۔ مدینہ سے جو لوگ فرار ہوئے تھے وہ بھی مکہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ ادھر خوارج بھی عبداللہ بن زبیر کی مدد کرنی مناسب سمجھی اور وہ بھی مکہ میں آ گئے تھے۔ اس سال حج کے موقع پر تمام اہل حجاز نے عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی تھی۔ حسین بن نمیر لشکر شام کو لیے ہوئے مکہ کے قریب پہنچا اور عبداللہ بن زبیر کے پاس پیغام بھیجا کہ یزید کی اطاعت کر لو ورنہ مکہ پر حملہ ہوگا۔ عبداللہ بن زبیر نے مقابلے کی تیاری کی۔ عبداللہ بن زبیر کے بھائی منذر بن زبیر کا جو مدینہ سے مکہ میں آئے ہوئے تھے، عبداللہ بن زبیر کی فوج کے ایک حصے کے سردار مقرر ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے میدان میں نکل کر لشکر شام کو للکارا۔ اول جنازہ کی جنگ، اول مبازرہ کی جنگ میں منذر بن زبیر کے ہاتھ سے کئی شامی مارے گئے۔ پھر جنگ مغلوبہ شروع ہوئی، شام تک لڑائی جاری رہی اور کوئی فیصلہ شکست کا فتح کا نہ ہوا۔ یہ لڑائی 27 محرم 64 ہجری کو شروع ہوئی تھی۔ اگلے روز حسین بن نمیر نے ابو قیس پر منبخت نصب کر کے خانہ کعبہ پر سنگ باری شروع کر دی، گولی برسانے لگے اور مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ سنگ باری 3 ماہ ربیع الاول 64 ہجری تک جاری رہی۔ 3 ربیع الاول کو شامیوں نے روئی اور گندھک اور رال کے گولے بنا کر اور جلا کر پھینکنے شروع کیے، جس سے خانہ کعبہ کا تمام غلاف جل گیا اور دیواریں سیاہ ہو گئیں۔ دو مخبتین رات دن سنگباری اور گولہ باری میں مصروف تھی۔ یہ توپ کی طرح ایک ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ آگ لگا کر گولہ پھینکتے تھے۔ رات دن سنگباری گولہ باری میں مصروف تھی، مگر مکہ والوں کے لیے گھر سے نکلنا دشوار تھا۔ پتھروں کے صدمے سے خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تھیں اور چھت گر گئی تھی۔